जनानियां वाले कपड़े पवा के ते मैनूं कहंदे रह नच, तैनूं मार देंगे, इंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, मैनूं इंसाफ चाहिए, या मैनूं तुसीं मार दो या मैनूं ये मार दे। मेहरबानी तुहाडी, मैनूं इंसाफ चाहिए, या मैनूं तुसीं इंसाफ दे दो या ये दे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इंसान हैवान नातिक है और इंसान को माशरती हैवान भी कहा जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान हैवान के दर्जे से नीचे गिर जाता है जब वो अपनी अदालत लगा लेता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लड़कियों के हुकूक के हवाले से बड़ी बात की गई, बुलंदो बांग नारे लगाए गए। इसके साथ साथ बहुत से लिबरल्स मैदान में आ गए और फिर ये पीछे ना रहते हुए बहुत सी लड़कियां टिकटॉकर्स भी मैदान में आ गई, क्योंकि एक टिकटॉकर के साथ उनके मुताबिक कुछ जुल्म हुआ और लड़कियों के हुकूक की आवाज़ उठाई जाने लगी। औरत मार्च होता है तो औरतों की आज़ादी की बात की जाती है कि जैसे मर्दों की डोमिनेंट सोसाइटी है और इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ और वाक़या बहुत ताज़ा है और ये वाक़या किसी औरत के साथ पेश नहीं आया। किसी हव्वा की बेटी को जुल्म और ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जाने वाला एक लड़का यानी एक मर्द है जिसकी उम्र है 25 साल। पत्तों की के नवाही इलाके, नवाही गांव जागोवाला का ये वाक़या है जहां पर 25 साल लड़के के साथ जुल्म की वो दास्तान रकम की गई है कि शायद वो अपनी पूरी ज़िंदगी में सर उठा के न जी सके, शायद वो किसी को बताता हुआ भी शर्माए। और फिर जब मुकदमा रजिस्टर्ड हो गया, लोगों को पता चल गया, तो ये इस किस्म का वाक़या है कि शायद वो जी भी ना सके और उसका मन भी जो है वो इस वक्त खुदकुशी को करे, सुसाइड अटैम्प्ट करे। क्योंकि उससे जब मेरी बात हुई तो वो कहता है कि मैं इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा मेरे ख़ानदान वालों का सर शर्म से झुक गया है, हालांकि मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, मेरे साथ हुआ ऐसे। जब उससे पूछा गया और जब खबरें सामने आई तो बड़ी भयानक थी। यानी इंसान इस हद तक गिर सकता है कि किसी पर जुल्म की इंतहा करते हुए उसको औरत बना दे। यानी लड़का अल्लाह ताला की पैदाइश है, यह अल्लाह ताला का फैसला था, लेकिन उन्होंने जुल्म इस हद तक किया कि उसको लड़की बनाया, उससे डांस करवाया। अब वाक़या मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। जागोवाला के इलाके में दो लोग जिनके नाम है अमीन और सरवर, इनका मोबाइल चोरी हुआ। मोबाइल चोरी की एप्लीकेशन थाने में नहीं दी गई, किसी जगह पर फ्रंट डेस्क पर कोई एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं की गई, बल्कि इल्ज़ाम लगा दिया मोबाइल चोरी का 25 साल वकास पर। वकास उसी जगह का रिहायशी है और मज़ीद ज़ाहिर है तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल उन्होंने मोबाइल चोरी का लगाया। उसके बाद क्या हुआ कि मुल्तान रोड जो DHQ है वहाँ पर, THQ पत्तोकी के पास, मुल्तान रोड से उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उसको नामालूम जगह पर ले जाया गया और नामालूम जगह पर ले जाकर उसके साथ बहिमाना तशद्दुद किया गया। बहिमाना का लफ्ज़ बड़ा छोटा है, जो तशद्दुद किया गया है आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से उस पर तशद्दुद हुआ। 25 साल लड़के पर उसकी मूछें मोड़ दी, 3 दिन उसको अपने पास रखा, उस पर तशद्दुद करते रहे और इसके साथ उसको मेकअप किया। मेकअप करने के बाद उसके विग लगाई, उसको पूरा लड़की का गेटअप दिया और फिर उसको लड़कियों का पहनावा पहनाया, लड़कियों का लिबास पहनाया, साड़ी पहनाई और फिर उसके बाद उससे डांस करवाया। ये किया गया 25 साल वकास के साथ। वकास को नहीं मालूम था कि वो ऐसे मुल्क में रह रहा है कि जहां पर लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी गैर महफूज हैं, और फिर उसको ये भी नहीं मालूम था कि वो उस मुल्क में रह रहा है कि जहां पर अगर लड़की के साथ जुल्म थोड़ा सा हो जाए, कोई थोड़ी सी ज्यादती हो जाए, थोड़ी सी बात हो जाए, तो फिर औरत मार्च भी सामने आ जाता है, लिबरल्स भी सामने आ जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें जो हैं वो औरत की आज़ादी के हवाले से इन हो जाती हैं, सड़कों पे आ जाती हैं। मीडिया भी उसको हाईलाइट कर देता है। इसको नहीं पता था कि लड़का होना इसका कसूर बन जाएगा और ये डिस्ट्रिक्ट कसूर का वाक़या पत्तोकी के इलाके में 3 दिन अगवा रखने के बाद उसके बाल मुंडे गए, उसके साथ उसकी मूछें मूंड दी गई, फिर उसको मेकअप किया गया, फिर उसको नचाया गया और वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है। ऐसे हाथ जुड़े उसके इस निज़ाम के सामने, उन लोगों के सामने कि जिन 2 लोगों ने इस पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ये पत्तोकी का वाक़या है। इंसानियत नहीं शर्मा गई क्या? ये मुल्क ममलिकत खुदा दाद इसलिए हासिल की गई थी कि यहाँ पर जिस किस्म का जो चाहे जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दे,
کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ اور یہ 14 اگست کا واقعہ ہے. پوری میڈیا کی توجہ، پوری سوسائٹی کی توجہ 14 اگست کو صرف ایک واقعے کی طرف رہی، اور وہ واقعہ بھی 3 دن بعد رپورٹ ہوا، مطلب 17-18 اگست کو، اور یہ واقعہ بھی بعد میں سامنے آیا. مطلب 14 اگست کو جب پوری دنیا جشن آزادی منا رہی تھی، عین اس وقت ایک شخص کو قید کر لیا گیا جس کی عمر 25 سال تھی، جس کا نام وقاص تھا، پتوں کا رہائشی تھا، جاگو والا کے علاقے کا یہ واقعہ ہے. موبائل چوری کا اس پہ الزام تھا. اس کو پکڑ کر، اس کی مونچھیں مونڈ کر، اس کو میک اپ کر کے، اس کو وگ لگا کے، لڑکیوں کا پہناوا پہنا کے، لباس دے کے، اور اس کے بعد اس کو سامنے ڈانس کروایا گیا. یہ جشن آزادی منایا گیا اس طریقے سے. امین اور سرور نے اس طریقے سے جشن آزادی منایا. اچھا، پھر یہیں بس نہیں ہوئی، اس کے بعد اس کو چھوڑا نہیں گیا. پھر جب کچھ برآمد نہ ہوا اور اس کی بس ہو گئی، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیا گیا، بلکہ وہ کھانے کے لیے مانگتا تو شراب وہاں پہ پڑی ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کھانا بالکل نہیں دیا گیا. جب وہ مانگتا، وہ سسکتا، بلکتا، تو اس کو نہ پانی دیا گیا، اور بڑی مشکل سے وہ زندہ رہا. یہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے معافی مانگ رہا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو نچایا جا رہا ہے، کس طریقے سے اس کو کپڑے پہنائے گئے ہیں. یہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. 14 اگست کو اغوا ملتان روڈ سے کیا گیا، 3 دن تک تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد جب وقاص وہاں سے باہر آیا، اس کو بازیاب نہیں کروایا گیا کسی قانونی ادارے کی جانب سے. پولیس حرکت میں ہے، کیونکہ پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا. اہلیان علاقہ ڈھونڈتے رہے، محلے والے ڈھونڈتے رہے، اہل و عیال ڈھونڈتے رہے کہ ہمارا وقاص کہاں گیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید کسی زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا، شاید کہیں قتل کر دیا گیا، شاید اس کو کہیں اغوا کر کے لے جایا گیا. گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ اس پر موبائل چوری کا جو ہے وہ الزام لگا دیا گیا، اور اتنی بڑی سزا اس کو دے دی گئی. یہ ہوتا رہا اس ملک میں. اور اب وقاص جو ہے اس نے ایک اپلیکیشن دی ہے، اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو چکا ہے تھانہ سٹی پتوکی میں، اور ملزمان سے وقاص کی ہاتھ جڑے تھے ملزمان کے سامنے، لیکن ملزمان نے معاف نہیں کیا. ملزم امین جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، اور ملزم امین جب گرفتار ہوا ہے تو اس نے ابھی تک جو تفتیش ہے اس میں اس کا دائرہ کار نہیں بڑھایا پولیس نے. وہ جیسے جیسے تفتیش سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ آخر کیوں ایسا کیا. لیکن کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے تمام تر اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو علم بلند کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، میں اس کا حامی ہوں، عورتوں کے حقوق کا حامی ہوں، ان کی آزادی کا حامی ہوں، ان پر بھی ظلم و تشدد روا نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسلام نے ان کو آزادی دی ہے، اور وہ آزادی اس حد تک ملنی چاہیے جتنی اسلام نے دی ہے، شریعت نے جتنی دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا جو وقاص ہے یا 25 سال کا لڑکا ہے، کیا مرد بھی گھر میں بیٹھ جائیں پردہ کر کے؟ اس ملک میں جو قانون چل رہا ہے، اس ملک کا نظام انصاف کہاں پہ ہے؟ اور اس ملک میں جو کچھ وقاص کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا یہاں پر بہن بیٹی تو دور کی بات، یہاں پر تو 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ لڑکے کو باہر بھیجتے ہوئے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے واقعات جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اب دیکھیے کہ کیا اس میں مزید تفتیش سامنے آتی ہیں. لیکن انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم تو ہے نہیں، ہم ایک گروہ ہیں، اور اس گروہ کو کس طریقے سے سدھارا جا سکے گا، کون سدھارے گا، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. ہم ایک واقعے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس واقعے کو اس حد تک رپورٹ کرتے ہیں کہ لوگوں میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد لوگوں میں جو سینس ہوتی ہے، سینس آف فیئر ہوتی ہے، وہ بڑی زیادہ آ جاتی ہے. وہ فیئر لیس نہیں ہوتے لوگ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے. اور یقیناً اس قسم کے واقعات جب بڑھتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ تحفظات ہوتے ہیں کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں، ہم کس ملک میں موجود ہیں جہاں پر عورت کی عزت بھی نہیں ہے، جہاں پر لڑکی کی عزت بھی نہیں ہے، جہاں پر لڑکے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہاں پر درسگاہیں لے لیجئے، یہاں پر مدرسے لے لیجئے، یہاں پر سکولز، کالجز، یونیورسٹیز لے لیجئے. کس جگہ پر بہن بیٹی جو ہے وہ محفوظ ہے، یا کس جگہ پر بچہ محفوظ ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں کا ہوگا. پچھلے دنوں مفتی صاحبان کی ویڈیوز لگاتار آپ کے سامنے آتی رہی کہ کس طریقے سے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی، زنا بالجبر ہوتا رہا، اور زنا بالرضا بھی ہوتا رہا. تو کیا ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اس سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اسلامی اصولوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کو ایک عظیم ستون پر کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ سارے جو سوالات ہیں یہ جوں کے توں ہیں، اور ان سوالات کا جواب کہاں سے ملے گا؟ میں حیران ہوں. یہ تو پتوکی کا واقعہ ہے. ایک واقعہ اسی طرح کا وہاڑی ابھی ریسنٹلی ہوا، چونک کے علاقے میں، جہاں پر رکشہ ڈرائیور نے بیٹی کے سامنے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 2 لوگ تھے، دونوں نے، ایک نے بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، ایک نے ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا. کہاں کھڑے ہم لوگ؟ کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ ہماری کیا ویلیوز ہیں، کیا نارمز ہیں؟ کیا یہ سوسائٹی ہے؟ یہ جنگل کا قانون ہے یہاں پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے جینے کا. آپ نے دیکھا کہ رکشے سوار خاتون کی کس کر کے ایک لڑکا واپس آ کے بائک پہ بیٹھ جاتا ہے اور منچلا بھاگ جاتا ہے، پکڑا بعد میں جاتا ہے. لیکن یہ جرت اس میں کہاں سے آئی؟
کہاں پر جائیں یہ مائیں بہنیں, کہاں پر جائیں یہ لڑکے. آپ بے شک عورتوں کے حقوق کی بات کر لیجئے, آپ بے شک مردوں کے حقوق کی بات کر لیجئے. کیا عورتوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ کیا لڑکوں کے ساتھ بدفعلی نہیں ہوتی؟ بہت سے ایسے واقعات ہیں. ان واقعات کی روک تھام از حد ضروری ہو گئی ہے, ورنہ یہ سینس آف پروٹیکشن جو ہے وہ لوز ہو گیا ہے, اور اس وقت لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے, وہ کسی جگہ محفوظ نہیں ہے. ہمیں کسی محفوظ جگہ پر جانا ہوگا یا پھر معاشرے کی تربیت کرنا ہوگی. اور میری مکمل ہمدردی وقاص کے ساتھ ہے, 25 سالہ وقاص کے ساتھ, جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا, بہت بڑا ظلم ہوا. اور دیکھیے کہ وہ کہتا کیا ہے اور کس طریقے سے وہ فریاد کرتا ہے, لیکن کوئی نہیں سنتا. ان لوگوں کے سینوں میں دل نہیں ہے, پتھر ہے پتھر, کہ جو اس قسم کا غیر انسانی رویہ رکھتے ہوئے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں. اور یقیناً یہ اللہ کے عذاب کو ضرور پہنچیں گے. اور قانون کرے نہ کرے, لیکن اللہ کی عدالت بہت بڑی ہے, اور اس عدالت میں کسی کی بچت نہیں ہے. وہ عدالت ایسی ہے کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, ہر چیز گواہی دے گی کہ آپ نے کیا 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 ہے. تو کم از کم ان عدالتوں سے نہیں ڈرتے, اس قانون سے نہیں ڈرتے, تو اللہ کے قانون سے ڈریے کہ وہ رسی جب ڈھیلی چھوڑتا ہے تو چھوڑتا چلا جاتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر وہ ناکردہ گناہوں کی سزا نہیں دیتا, بلکہ وہ گناہ جو آپ لوگوں نے کیے ہیں, جو ہم نے کیے ہیں, ان گناہوں کی سزا ملتی ہے. تو یہ سینس بھی ہم میں ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر سمت پر گامزن ہو اور اس قسم کے واقعات تھمیں, تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم پرامن معاشرے میں رہ سکتے ہیں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.